بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی جو مشہور تقسیم ہے العلم و اما تصور و اما تصدیق، اس مشہور طریقہ کار پہ دو عدد اشکال وارد کیے ہیں، اور ہر اشکال مرکب من الشقین ہے۔ پہلا اشکال وہ بھی دو شق سے مرکب ہے کہ یا تو قسم الشے قسیم ہو جائے یا قسیم الشے قسم ہو جائے گی۔ تو دو شقیں ہیں اس اشکال کی۔ دوسرا اشکال بھی مرکب من شقین ہے۔ شق اول یہ ہے کہ تصور سے تمہاری مراد یا تو تصور مقید ہے جسے اس تصور ساذج کہتے ہیں، یا مراد تصور مطلق ہے جو کہ مترادف العلم ہے۔ جو بھی آپ ان میں سے مراد لیتے ہو، ہر صورت میں آپ پر ایک اشکال ہے۔ دوسرا اشکال بھی مرکب من شقین ہے۔ آج کے درس میں ان دونوں اشکالات کو رپیٹ نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پیچھے چھٹی بھی گزار چکے ہیں، آپ کے پاس مراجعے کا اس کو سمجھنے کا مکمل ٹائم تھا۔ ہم نے اس دن جواب پہ پہنچ کے بات کو روک دیا تھا، تو اشکالات کو سمجھانے میں اس دن ہم نے اپنی توفیق مطابق پوری کوشش کی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے تھے ہم کو سمجھ نہیں آیا، تو آج ہم جواب کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز ان اشکالات کے جواب سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں جی ملک صاحب، سارے لوگ آمادہ ہیں نا اس بات پہ؟ جی۔ تو اب میں جواب شروع کرنے لگوں تو آپ کہیں کہ ہمیں اشکال سمجھ نہیں آیا، یا پھر یہ جواب اس اشکال کے ساتھ میچ نہیں کر رہا۔ اگر میچ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر اشکال کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو مہربانی کرو، جس طرح نماز وقت پہ ہوتی ہے، کھانا وقت پہ ہوتا ہے، اس لیے اپنی بحث کو، اشکال کو بھی اس کے اپنے وقت میں ہی سمجھا کرو۔ اگلے دن اس کی اگلے درس کی باری ہوتی ہے۔ اجازت ہے؟ جواب یہ دیا ہے شارح نے، اور انتہائی خوبصورت جواب دیا ہے، چونکہ اشکال کیے ہیں اس نے دو، جواب دیا ہے اس نے ایک اشکال کا، اور جو پچھلا اشکال ہے اس کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا ہے اس دوسرے اشکال کے جواب کے اندر۔ ٹھیک ہے؟ روٹی دا سوال ہے، جواب جدہ روٹی ہے۔ اشکال دو ہیں، جواب ایک دیا ہے، اور جو ایک جواب دیا ہے اس میں دوسرے اشکال کا بھی جواب موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں محنت۔ یہ ہے اس کی بحث کی علمی بناوٹ۔ جواب ایک اشکال کا دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر جس اشکال کے جواب کو چھوڑ گیا اس کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جواب سنو۔ راضی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی تصور، لفظ تصور مشترک لفظی ہے۔ توجہ ہے؟ کیا ہے؟ مشترک لفظی۔ میرانی صاحب کا نام جعفر ہے، خان صاحب کا نام جعفر ہے، ملک صاحب کا نام جعفر ہے۔ ایک لفظ ہے، مشترک ہے، بطور مشترک نام رکھ دیا گیا ہے، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی۔ تو اب ہر دفعہ جب ہم جعفر بولیں گے تو کبھی یہ مراد ہوگا، کبھی وہ مراد ہوگا، کبھی یہ مراد ہوگا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ مشترک لفظی کو تعریف میں استعمال کرنا ممنوع ہے، تقسیم میں استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے۔ جو ہے صحیح، کہاں ممنوع ہے؟ تعریف میں، کیونکہ وہ مشترک جو ہے کئی معنی اس کے دامن میں ہوتے ہیں۔ تو آپ تعریف کر رہے ہیں، ایک چیز کو سمجھا رہے ہیں، تو خود معرف جب کئی معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو پھر اس کے معنی کو کیسے سمجھائے گا؟ اس لیے آپ معرف میں، تعریف میں مشترک لفظی کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن تقسیم میں استعمال کر سکتے ہو، چونکہ تقسیم میں آپ نے بطور اسم اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، اور مشترک لفظی اسم ہو سکتا ہے۔ اور تقسیم کے بعد جب آپ نے اس کا اسم دے دیا، اسم دینے کے بعد اگلے مرحلے میں آپ نے اس قسم کی وضاحت دے دی ہے، تو وضاحت سے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت آپ نے یہ نام کس کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو لفظ تصور مشترک ہے بین المعنیین،
نمبر 1 وہ معنی جو علم کے مترادف ہے، اسے کہتے ہیں تصور مطلق۔ دوسرا معنی جو تصدیق کا مد مقابل ہے یا قسیم ہے، جس سے مراد تصور ساذج یا تصور مقید ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو لفظ تصور مشترک ہو گیا دو معنی میں، ایک تصور مطلق جو مترادف علم ہے، ایک تصور مقید جس سے مراد تصور ساذج ہے۔ طے ہو گئی بات؟ اچھا جی، یہ ہے اس کے جواب کی تمہید دینے کے بعد اب جواب کو جو ہے وہ تطبیق دیتا ہے، لیکن جواب دے رہا ہے اسی اشکال ثانی کا۔ اشکال ثانی میں تو ہم نے کہا ہے کہ اگر تصور مقید مراد لیتے ہو تو پھر تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہی ہو جائے گا، کیونکہ وہ تصور مطلق مترادف ہے اسی مقسم کے، اور مقسم تقسیم ہو جائے گا الی نفسہ و الی۔ اور اگر تصور سے مراد تصور مقید لیتے ہو تو تصور مقید جو ہے اس کے تحقق کے لیے عدم الحکم کی قاعد معتبر ہے۔ عدم الحکم کی قاعد معتبر ہے تصور کے تحقق میں، اور تصور معتبر ہے تصدیق کے تحقق میں، اور تصدیق کے تحقق کے لیے آلریڈی ایک پہلے قاعد موجود ہے، کیا؟ حکم کے ہونے کی۔ تو تصدیق کے اندر حکم کے ہونے اور حکم کے نہ ہونے کی دو قاعدیں جمع ہو جائیں گی، یہ اجتماع نقیضین ہو جائے گا۔ لہذا آپ تصور مقید بھی مراد نہیں لے سکتے ہو، مگر ہم تصور مقید مراد لے سکتے ہیں، اور ہماری مراد تصور مقید ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری مراد تصور مقید ہی ہے۔ جب ہم نے تقسیم کیا العلم اما تصور اما تصدیق، اس تصور سے مراد تصور مقید ہی ہے۔ اچھا بھائی، پھر وہ جو اشکال آیا اس اشکال کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے تصدیق کے تحقق میں جس تصور کو بطور شرط یا بطور جز، شرط اگر آپ مثال کے کہہ رہے ہو، جز اگر آپ ترکیب کے کہہ رہے ہو، ہم نے جس تصور کو تصدیق کے تحقق کے لیے شرط قرار دیا ہے، اس تصور سے مراد تصور مقید نہیں آئے۔ اشکال تب وارد ہوتا ہے جب اس تصور سے مراد تصور مقید لیا جائے۔ جو تصور اس تصدیق کے تحقق کے لیے شرط ہے، اس تصور سے مراد تصور مقید نہیں ہے، بلکہ اس تصور سے مراد وہ مطلق تصور ہے۔ ٹھیک، کیونکہ اسی مطلق تصور کو ہم نے حکم کی قاعدے سے مقید بنا کے تصدیق والی قسم بنائی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ تمہید میں اس نے ایک نقطہ کہا ہے، صرف ایک نقطہ، اور وہ کیا ہے کہ لفظ تصور مشترک ہے۔ جواب کی تطبیق میں بھی اس نے ایک لائنر جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقسیم کے اندر جو لفظ تصور ہے اس سے مراد تصور مقید ہے، اور تصدیق کے تحقق میں جس تصور کو شرط یا جز کے لیے معتبر قرار دیا گیا ہے اس تصور سے مراد تصور مطلق ہے۔ لہذا تقسیم میں تصور مقید لینے کے بعد آپ نے جو اشکال کیا ہے کہ تصدیق متحقق نہیں ہو سکتی، وہ اشکال وارد نہیں۔ کسی بات سمجھ آ گئی ہے؟ کتاب دو تاکہ پھر اس کتاب سے ہم دوسرے اشکال کے جواب کو بھی بلکہ آپ سے پوچھیں گے، چونکہ ہم نے اشارہ دے دیا ہے۔ با جواب ہو، اس اشکال ثانی کا جواب کی تمہید کیا ہے؟ ان تصور یعنی لفظ تصور یطلق بالاشتراک لفظی، مشترک لفظی کے ساتھ اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ علامہ نمبر 1 اعتبر فیہ عدم الحکم، اس معنی پر جس حکم میں عدم الحکم کی قید لگائی گئی ہے، یعنی وہ معنی جو عدم الحکم کی قید سے مقید ہے اس معنی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ ہے کون سا معنی جی؟ وہ ہے جی تصور ساذج بعلی الحضور الذہنی مطلقاً، اور حضور ذہنی مطلقاً اس پر بھی حضور ذہنی مطلق پر یعنی تصور مطلق پر جو کہ مترادف علم ہے، اس پر بھی لفظ تصور کا اطلاق ہوتا ہے۔ کما واقع التنبیہ والا ہے، جیسا کہ اس کی اشتراک والے
معنی پر یا اس اشتراک والے نقطے پر تنبیہ گزر چکی ہے. کہاں گزری ہے مجھے تو نہیں پتا میری پچھلی بار. چلو کہیں بھی ہو جی اس کے ذہن میں ہوگی. خلاص بھائی اب جواب آنے والا ہے. والمعتبر یہ جواب ہے. وہ تصور والمعتبر یعنی التصور الذی معتبر فی تحقق التصدیق، وہ تصور جو تصدیق کے تحقق کے لیے جس کو معتبر قرار دیا گیا ہے، یعنی جس کو بطور جز یا بطور شرط معتبر قرار دیا گیا ہے. لیسا هو الاول، وہ تصور مقید نہیں ہے بھائی تاکہ آپ اشکال کر سکو. کیا اجتماع نقیض ہے بال الثانی، بلکہ وہ تصور ثانی ہے یعنی مطلق ہے. تو تصور مطلق تو عدم القید کی عدم الحکم کی قید سے مقید نہیں ہے نا، تاکہ آپ پھر جو ہے وہ تصدیق کے اندر عدم الحکم اور حکم دونوں کو جمع کریں. اشکال واضح ہو گیا. پچھلے اس سوال کا بھی جواب اس کے اندر موجود ہے. ہاں جی کون جواب دے گا؟ کوئی ارسطو، کوئی ابو علی سینا، کوئی فخر بن رازی، کوئی اگر وہ بھی یار اسی آدم کی اولاد تھے. نہیں ملا ہے جواب اس پچھلے اشکال کا؟ جواب مل گیا ہے. اس عبارت کے اندر جواب موجود ہے. جی بلال صاحب اشارہ دیں. جواب جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جب ہم تصور کا اطلاق دو پر ہوتا ہے. تصور مشترک لفظی ہے حضور ذہنی پر جو کہ مطلق ہے، اور حضور ذہنی مال قید جو عدم حکم قید ہے. اس بار تو پھر یہ اشکال ہم نے کیا تھا کہ کبھی تصور یہ جو قسم بن رہی تھی قسیمن لہو ہے یا قسمن من ہوا ہے، تو وہ اس کی نہیں بن رہی، بلکہ ہم تصور جو ہم نے قسم تصور تصدیق بنائے علم کی جو قسم ہے تصور، اس کو جو ہم مراد یعنی مال حکم رکھیں گے، عدم الحکم رکھیں گے، تو یہ اشکال وارد ہوتے ہی نہیں ہے. یہ اجازت ہو تو میں آپ کی مقدمی کو تھوڑا آسان کر کے بیان کر دوں. بہتر ہے. جعفر صاحب نے جواب یہ دیا ہے کہ بھئی جو پچھلا اشکال قسیم و شائع قسم اور قسم و شائع قسیم، وہاں اشکال کا ایک مبنی تو ہم نے طے کیا تھا، اور وہ مبنی یہ تھا کہ لفظ تصور جو ہے چونکہ اس کے ساتھ ہم نے کوئی قید نہیں لگا رکھی، لہذا ہم اس سے مراد مطلق التصور لیں گے. تو کہتا ہے جب بھائی صاحب ہمارے پاس تصور کے اطلاق ہی دو ہیں، تو پھر قید لگانے سے مشترک لفظی کے مورد میں تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ صرف مطلق تصور ہی مراد؟ بھائی لفظ تصور جب ہے ہی مشترک لفظی دو معنی میں، تو قید نہ لگانے سے آپ صرف اس ہی معنی پر عمل کرو گے، یہ تمہیں اختیار کس نے دیا؟ قید نہ لگانے سے آپ کہہ سکتے ہو کہ پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی صاحب یہ معنی مراد ہے یا یہ معنی مراد ہے، لیکن قید نہ لگانے سے ڈائریکٹلی آپ فوکس کر دیں کہ یہ معنی مراد ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. جب مشترک لفظی ہے تو مطلق تصور بھی مراد ہو سکتا ہے، مقید تصور بھی مراد ہو سکتا ہے. اور تم نے اشکال اٹھایا ہے کہ جب حتماً ہم اسے مطلق تصور ہی مراد لیں، جب مطلق تصور ہو جائے گا تو ترادف کی وجہ سے یہ اوپر چلا جائے گا تو قسیم قسم ہو جائے گی، وہ اوپر والا نیچے آئے گا ترادف کی وجہ سے تو پھر قسم قسیم ہو جائے گی. تو ہم وہ مطلق تصور آپ معنی تب مراد لیں جب صرف مطلق تصور کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا معنی نہ ہو. جب آپ نے کہہ دیا یہ مشترک لفظ ہے، دوسرا معنی بھی اس کا موجود ہے، تو پھر آپ کا یود نہ ہونے کی وجہ سے صرف مطلق تصور پر عمل کرنے کا حق نہیں رکھتے. یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ غروئی کا پہاڑ ہے، ایک لفظ سے سارا دیکھو اشکال اس نے کتنی محنت سے بنایا ہے، جواب اس کا ایک لائن میں آپ کو مل گیا ہے. لہٰذا پچھلا اشکال بھی رفع ہوتا ہے، دوسرا اشکال بھی رفع ہوتا ہے، لہٰذا وہ تقسیم بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور مصنف نے جو طریقہ کار تقسیم کا بنایا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. لہٰذا ماہرین علوم نے اپنے اپنے ڈیزائن کے مطابق یہ سارے مطالب بیان کیا ہے. واضح ہو گئی بات؟ لیکن اچھا یہ بار ذرا میں پڑھ لوں پھر میں لے کر کے یہ جواب مشہور کا ہے. ہاں مشہور کا دفاع ہے، مشہور کا دفاع ہے.
اور ہم نے یہ تنبیہ کر رکھی ہے پہلے بھی آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ جو اشکال اٹھائے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً اشکال وارد ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک اشکال کی وہ سچویشن بناتا ہے، ایک پروسیس بناتا ہے اور اس کو ایک نظام اور عقلی طریقے کے ذریعے جو ہے وہاں اس کی جو ہے وہ راہ معین کرتا ہے تاکہ آپ کو ان راہوں سے وہ گزارے، آپ کی فکر کو تحریک دے سکے، اور یہ بہت محنت کا کام۔ والحاصل خلاصہ کس کا؟ جواب کا خلاصہ، ان الحضور الذہنی مطلقاً هو العلم، حضور ذہنی جو مطلقاً ہے یہ علم ہی ہے، والتصور اما ان یعتبر بشرط شیء، اور تصور جو ہے یا وہ معتبر ہوتا ہے بشرط شیء کی قید سے، یعنی شیء کے ہونے کی قید اس میں موجود ہے، اور شیء سے مراد یہاں الحکم، وَيُقَالُ لَهُ التصدیق، تو یہ والا تصور جس میں شیء کے ہونے کی شرط ہو یعنی حکم کے ہونے کی قید ہے، کسے تصدیق کہتے ہیں؟ یا وہ تصور معتبر ہوتا ہے بشرط لا شیء، بشرط لا شیء سے کیا مراد ہے؟ اے بشرط عدم الحکم، عدم الحکم کو بطور شرط اس میں اخذ کیا گیا ہے، وَيُقَالُ لَهُ التصور الساذج، یا وہ تصور جو ہے ان یعتبر بے کیا لا بشرط شیء، آسان تو اس میں اعتبار کیا گیا ہے لا بشرط شیء کا، لا بشرط شیء سے کیا مراد ہے؟ یعنی نہ ہی اس میں حکم کے ہونے کی قید ملحوظ ہے، نہ ہی حکم کے نہ ہونے کی قید ملحوظ ہے، جب حکم کے عدم اور حکم کے وجود دونوں قیود سے وہ مبرہ ہے، خالی ہے، اسے کہتے ہیں مطلق التصور، کیا بولتے ہیں؟ مطلق التصور، لا بشرط شيء بمعنی بغیر المقید، اچھا ایک ہوتا ہے تصور المطلق، ایک کیا ہوتا ہے تصور المطلق، ایک ہوتا ہے مطلق التصور، ان دونوں میں ایک دفعہ لفظ مطلق مقدم کیا آپ نے، ایک مرتبہ آپ نے اس کو مؤخر کیا ہے، یعنی ایک بار آپ نے تصور کو مطلق کی صفت بنایا ہے، ایک بار آپ نے مطلق کو تصور کی صفت بنایا ہے، توجہ ہے؟ جب مطلق صفت کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ مد مقابل استعمال ہوتا ہے تصدیق کے، احسن تو جہاں وجودی قید ہو وہ مقید کہلاتا ہے، جہاں وجودی قید کو آپ بطور عدم لے آتے ہو تو چونکہ وہ عدمی قید والا اس وجودی قید کے مد مقابل آیا ہے تو وہاں وجودی قید نہیں آئے، یعنی وہ وجودی قید سے خالی ہے، وہاں پر یہ اطلاق صفت بنے گا، بطور مطلق بطور صفت استعمال ہوگا، اسے آپ کہیں گے تصور مطلق، فرق سمجھ آیا؟ اور اگر مطلق کو موصوف بنا اور تصور کو یا تصور کے علاوہ عینی کسی بھی چیز کو اس کی صفت بناتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اطلاق ہے، یہ اطلاق کہ تصور جس کی صفت ہے، مثلا یہاں کسی قسم کی اس تصور کے اندر کسی قسم کی قید نہیں ہے، نہ ہی ہونے کی نہ ہی نہ ہونے کی، فرق سمجھ آ گیا ہے نا؟ اچھا، فال مقابل للتصدیق، تصدیق کا مد مقابل جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے تصور بشرط لا شیء، ٹھیک ہے؟ تصور بشرط لا شیء یعنی تصور مطلق، یعنی تصور خالی من وجود الحکم، فرق دے گیا ہونا بھی، بل معتبر فی التصدیق شرطاً او شاطراً، اور جو تصور تصدیق کے تحقق کے لیے شرطاً یا شاطراً معتبر قرار دیا گیا ہے اس سے مراد تصور لا بشرط شیء ہے، تصور لا بشرط کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلق تصور جس میں حکم کے وجود یا عدم دونوں میں سے کوئی بھی قید نہیں ہے، یعنی وہ مقسمی جسے آپ بولتے ہو، احسن، فلا اشکالات، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو اشکال آپ نے وارد کیا ہے دوسرے نمبر والا، یہ اشکال وارد نہیں ہوتا، اور پہلے اشکال کی طرف جواب گزر چکا ہے، اشارات جو جب اس نے اشتراک والی تمہید بنائی تھی تو دونوں اشکال اپنی اساس سے ہی رفع ہو گئے، ایک بحث یہاں پہ مکمل ہو گئی، اب لیکن کی طرف آ جاؤ، میں نے جو ابھی لیکن گزارا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جواب میں یہ ایک نظریہ یا ایک رائے دی گئی ہے کہ تصدیق کے تحقق کے لیے
جو تصور بطور شرط یا بطور جز معتبر قرار دیا گیا ہے، اس تصور سے مراد تصور مترادف العلم والا ہے۔ وہ والا تصور یہاں کا تصدیق کے تحقق کے لیے معتبر قرار نہیں دیا گیا جو اس کا قسیم ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ رائے اختیار کی گئی ہے، واضح ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہاں؟ زمینی حقائق کی طرف۔ زمینی حقائق تو سمجھتے ہیں نا؟ آ جاؤ جی، کل ہم نے کیا مثال دی تھی؟ زید تصادم، زید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو آپ نے پھر اس خبر کی آگے شواہد کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے کسی طریقے سے آ کے اس کو تصدیق کی منزل تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو تصادم کا معنی ہی نہیں آتا ہے، تصادم کا معنی ہی معلوم نہیں ہے، تو اس کا معنی معلوم کرنے کے لیے کدھر جاؤ گے آپ؟ مورخ کی طرف۔ مورخ کے ذریعے آپ کو اس کا تصور پہلے حاصل ہوگا، پھر جو ہے وہ آپ کو پھر موضوع کا محمول کا تصور حاصل۔ تو اب صرف بطور مثال ایک ہی لے لیں تو موضوع محمول میں سے آپ کو موضوع کا تصور حاصل ذہن میں آ گیا، کیونکہ آپ زید کو جانتے ہو۔ تصادم یہ لفظ آپ نے پہلی بار سنا ہے، اس کا معنی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ تصادم کیا ہوتا ہے، تو آپ نے مورخ کے ذریعے پھر اس کا معنی سمجھا۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کے ذہن میں تصادم یعنی محمول کا بھی تصور ذہن میں آ گیا۔ اب جو تصادم یعنی جو محمول ہے قضیے کا، اس کا معنی یا اس کا تصور آپ کے ذہن میں جو آیا ہے، یہ کون سا تصور ہے؟ مطلق والا ہے یا مقید والا ہے؟ توجہ ہے؟ مقید والا مورخ کے ذریعے کون سا ذہن میں آتا ہے؟ مطلق یا مقید؟ مقید۔ مورخ کے ذریعے جو تصور ذہن میں حاصل ہوتا ہے وہ تصور مقید ہے، تصدیق کا مد مقابل ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب آپ نے زید کا تصور، تصادم کا تصور جو بذریعہ معرف آپ نے حاصل کیا، جو کہ تصور مقید ہے، اور نسبت کا تصور، نسبت کا تصور بھی آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نے کتابوں کی طرف رجوع کیا۔ بھی نسبت ہوتی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جو موضوع اور محمول دو مفرد کو آپس میں جوڑ کے قضیہ بنا دے اسے نسبت کہتے ہیں۔ نسبت کا بھی آپ کے ذہن میں تصور نہیں تھا، وہ بھی آپ نے معرف کے ذریعے، نسبت کی تعریف کتابوں میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ تعریف معرف ہی ہوتی ہے، اس کے ذریعے پھر آپ کو نسبت کا تصور ذہن میں حاصل، تو نسبت کا تصور بھی کیا ہو گیا؟ تصور مقید ہو گیا۔ صرف آپ کے پاس موضوع کا تصور بدی تھا کیونکہ آپ موضوع کو جانتے ہو، اور اگر موضوع کو نہ جانتے ہو، کوئی ایسا قضیہ آپ کے سامنے رکھا جائے جس قضیے کا موضوع بھی آپ پہلے اس سے آگاہ نہ ہوں، مثلا آپ سے کہا جائے الخمر نجس، اجلکم اللہ، آپ خمر کا معنی ہی نہیں جانتے، خمر کیا ہوتے ہیں، تو اب موضوع کا پہلے تصور حاصل ہوگا بذریعہ معرف، نسبت کا معنی آپ کے جو ہے وہ تصور حاصل ہوگا، وہ بھی بذریعہ معرف، محمول کا تصور۔ نجاست سے کیا مراد ہے جی؟ ظاہری نجاست، باطنی نجاست، کون سی نجاست مراد ہے اسے؟ تو نجاست کا معنی بھی آپ کے ذہن میں حاصل ہوگا، وہ بھی بذریعہ معرف۔ تو آپ کو تینوں تصورات حاصل ہوئے ہیں بذریعہ معرف، تو تینوں تصورات کیا ہو جائیں گے؟ مقید۔ یہی تینوں تصور ہیں جو تمہید بنیں گے اس قضیے کی تحقیق کے لیے۔ تو قضیے کے اندر جو تصدیق حاصل ہوتی ہے نا، اسی قضیے کے جو موضوع محمول نسبت ہوتی ہیں، وہی تینوں تصورات اسی قضیے کی تحقیق کے لیے شرط ہوتے ہیں۔ تو جو ہے سر آپ کے لیے میں رکھتے ہیں، ہر تصدیق کے لیے جن تین تصورات کو تم نے شرط یا جز قرار دیا ہے وہ باہر سے نہیں آئیں گے، اسی قضیے کی تصدیق کے لیے اسی قضیے کے تصورات ثلاثہ قائد ہوتے ہیں۔ نہیں دھیان دیا تم نے؟ ہر قضیے کی تصدیق الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذات کا تصادم ہو گیا، وہاں تصدیق ہے، وہاں تصورات الگ ہے۔ ایسا قضیہ اسی قضیے کے تصورات اسی قضیے کی تصدیق کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ شرط ہو جائیں گے۔ الخمر و نجس ہو، اس قضیے کی تصدیق کے لیے اسی قضیے کے تصورات جو ہیں اس کے لیے شرط ہو جائیں گے۔ تو ہر قضیے کی تصدیق کے شرائط اسی قضیے کے تصورات ہوتے ہیں، اور اسی قضیے کے تصورات کیا ہیں جی؟ مقید ہیں۔ جب مقید ہیں تو اشکال واپس لوٹ آیا ہے کہ مقید تصور جو ہے اس کے تحقق کے لیے عدم الحکم کی قید معتبر ہے، پھر وہ اس تصور کو تم نے تصدیق کے تحقق کے لیے قید قرار دیا ہے، اس تصدیق کے اندر آلریڈی پھر حکم کے وجود کی قید موجود ہے، تو پھر اس تصدیق کے اندر حکم اور عدم الحکم دونوں جمع ہو جائے۔ ریالٹی یہی ہے، زمینی حقائق یہی ہے، ارکان سروس سے فرار
نہیں کر سکتی. اور اس نے جو جواب دیا قطب الدین رازی نے آپ کو جو ہے وہ پتلی گلی سے گزار دیا. وہ بیان کرنا ضروری تھا, وہ کتاب ہے اور ریالٹی کی طرف لے کے آنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ اس جہل مرکب بن کے نہ پھرتے رہیں کہ تصدیق کے اندر جس تصور کو معتبر قرار دیا ہے وہ تصور مترادف العلم ہوتا ہے. اچھا یہ میں اس اشکال کو پختہ کرنے کے لیے ایک اور تتیمہ دینے لگا ہوں. مقسم کا تو وجود ہی نہیں ہوتا, وجود تو اقسام کا ہوتا ہے. کلمہ کتنی قسمیں ہیں؟ اسم فعل حرف. کلام کے اندر جو بھی استعمال ہوگا یا اسم ہوگا یا فعل یا حرف. کلمہ کہاں ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے اسم فعل حرف کے علاوہ بھی کلام کے اندر کوئی کلمہ موجود ہو؟ وہ مقسم کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے, خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. مقسم کا وجود تحلیلی ہوتا ہے, مقسم کا وجود مفہومی ہوتا ہے, مقسم کا وجود مصداقی نہیں ہوتا. مصادیق میں اس کا مستقل اپنا وجود. جب مقسم کا تصور جو کہ مترادف العلم ہے وہ ہے تصور تصدیق کا مقسم, مقسم کا اپنا وجود ہی نہیں ہے مصادیق کی دنیا میں, تو پھر آپ اس مقسم کو تصدیق کے تحقق کے لیے کیسے آپ کہہ سکتے ہو یہ والا تصور چاہتا ہے؟ پہلے اس کا اپنا وجود تو ثابت کرو. وجود تو اس کے مد مقابل قسیم کا ہے جس کا اپنا وجود ہی نہیں ہے, صرف وہ مفہومی وجود ہے. جو خارج میں ہمیں جب بھی ملے گا جو بھی ہمارے پاس ذہن میں معلومات ہیں یا وہ تصدیقات ہیں یا وہ تصورات ہیں, اور وہ تصورات کون سے ہیں؟ وہی جو تصدیق کا مد مقابل ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں اس قسم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے جس کو آپ ضبط کر کے نشاندہی کے کر علامت لگا کے کہہ سکیں کہ بھئی یہ ہے وہ تصور جو کہ مقسم والا ہے. نہیں ہے بھائی, صرف فرض ہے. مفہومی وجود فرضی ہوتا ہے, مقسم کا تو اپنا وجود ہی نہیں ہوتا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو مقسم والا تصور جو ہے وہ تصدیق کے تحقق کے لیے؟ ہاں جی, اشکال اچھا ہے نا. یہ اشکال وارد ہوا ہے مصنف میں بہت پہلے, اور مصنف کی ایک کتاب ہے شرح مطالع, وہاں اس نے پھر اس اشکال کا جواب دیا ہے. وہاں بھی جواب دیا ہے, مبہم دیا ہے. مبہم نہیں, اچھا خاصا خطا ہے اس میں جواب دی, جیسے یہاں خطا ہے وہاں بھی اس کا جواب خطا ہے. راضی صاحب کا مصنف سے مراد اپن قطب الدین رازی ہیں, شاعر ہیں. اور شریف الجرجانی اپنے استاد کی وکالت اور دفاع میں پھر نکلے ہیں, اور آگے جا کے انہوں نے تعلیق میں جو ہے وہ اسٹاف پتہ کہاں دیا ہے, یہ جائلس ہیں, حسد ہیں, تو استاد بزرگوار کی شان سے جلتے ہیں. یہ اس لیے جو ہے وہ میرے استاد کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اشکالات اٹھا رہے ہیں. استاد کا جواب شرح مطالع میں بھی ٹھیک نہیں ہے. وہاں جواب اور ہے, یہاں جواب اور دیا ہے, وہاں جواب اور دیا, مگر وہاں بھی اس کا جواب ٹھیک نہیں ہے, یہاں بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میں اب چونکہ وہ شرح مطالع والا بھی جواب راضی صاحب کا ٹھیک نہیں ہے, تو وہ پہلے اٹھا کے یہاں لے آؤں, آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا. اگر آپ کو چاہیے تو تعلیقے کے اندر موجود ہے, تو آپ خود تعلیقے کا مطالعہ کر لینا. اب سب جواب کی طرف آ جائیں. یہ رشی صاحب کا میرا تھا. اجتماع نقیضین یاد ہے؟ اجتماع نقیضین, اچھا اجتماع نقیضین محال ہے. نقیضین کا اجتماع محال ہے, اور یہ جو نقیضین کے اجتماع کی تعبیر جب بولی جاتی ہے تو یہ بولی جاتی ہے جب وہ زمانہ ایک ہی زمانے میں ہو. اگر ایک زمانہ جو ہے وہ متقدم ہے, دوسرے کا زمانہ متأخر ہے, تو اسے اجتماع نقیضین نہیں کہتے. تو جو ہے اجتماع نقیضین میں جب لفظ اجتماع بولا جاتا ہے تو ایک کا زمانہ متقدم ہو دوسرا متأخر ہو, اسے اجتماع نقیضین کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ شروع ہوا جہاں ختم ہوا, آگے دوسری کا شروع ہوا, یہ اجتماع نقیضین ہے. کیا ہوتا ہے؟ دونوں مؤثر ہوں, دونوں بھی وقت ہے نا واحد ہوں, یہ مراد ہوتی ہے لفظ اجتماع سے. جب اجتماع سے مراد وقت واحد ہے تو وقت واحد میں دونوں کا اجتماع جو ہے وہ محال ہے.
اور اگر ایک کا وقت شروع ہو کے ختم ہو رہا ہو اور دوسری کا اس سے آگے شروع ہو رہا ہو تو اسے نہ اجتماع نقیضین کہتے ہیں نہ یہ محال ہے. تو بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ پہلے اس کو لفظ اجتماع نقیضین کو اسی کو فوکس کرو. اجتماع نقیضین میں اشارہ جو ہے وہ عرض والے رشتے کی طرف آئے، طول والے رشتے کی طرف نہیں آئے. طول اور عرض تو سمجھتے ہو نا؟ حاشیہ میں طول اور عرض والے لفظ کی وضاحت گزر چکی ہے. پہلے باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ طول میں عرض میں ہے، طول میں، اور بھائی رشتہ عرض میں ہے. تو اب عرض طول سمجھ گئے ہو نا؟ آسان. تو اجتماع نقیضین میں جو لفظ اجتماع ہے اس کا اشارہ عرض کی طرف ہے، یعنی وقت ایک ہو دونوں. عرض میں دونوں ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، جمع ہونا محال. اور اگر ان دونوں کو طول میں لے آؤ، ایک نقیض اس وقت میں دوسری نقیض دوسرے وقت میں لے آؤ، تو یہ نہ یہ اجتماع نقیضین کہلاتا ہے اصطلاحی طور پہ، نہ ہی یہ محال ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ تصور کو ہم نے کیا قرار دیا ہے؟ یا شرط اگر ترکیب مساوات کے کہنا ہے، یا جز اگر آپ ترکیب کے کہنا ہے. اب سوال آیا ہے آپ سے، کل اور جز کے درمیان رشتہ طول میں عرض میں ہے؟ کل اور جز میں رشتہ عرض میں ہوتا ہے. دیوار اور مکان کا رشتہ طول میں عرض میں. مکان بعد میں ہے، دیوار پہلے ہے، عرض میں کیسے؟ ہمیشہ دائما عرض میں طول میں ہوتا ہے، جز پہلے ہوتا ہے، جز متقدم علی کل ہوتا ہے. دائما کل متحقق ہوتا ہے بعد اکتمال الاجزاء. کل کا متحقق ہوتا ہے بعد اکتمال. لفظ اکتمال کو غور سے سنو تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جز متقدم ہے، کل متأخر ہے. تو کل اور جز کے درمیان رشتہ طول میں ہے. کل جز سمجھ میں آ گیا. شرط اور جزا میں آ جاؤ. شرط اور جزا کون متقدم ہے کون متأخر ہے؟ شرط متقدم ہے. اس لیے جملہ شرطیہ کو کیا بولتے ہیں؟ مقدم اور تالی. توجہ ہے؟ شرط اور جزا میں رشتہ طول میں ہے یا عرض میں ہے؟ طول میں ہے. آسان. تو تصور کو شرط قرار دو تو بھی مشروط کے ساتھ رشتہ طول میں ہے، یعنی تصدیق کے ساتھ رشتہ طول میں. تصور کو جز قرار دو، تصدیق کل ہو جائے گی تو بھی رشتہ طول میں. اب یہ تصور جو کہ قسیم ہے، جس کے اندر عدم الحکم کی قید موجود ہے، اور یہ عدم الحکم کی قید جو کہ نقیض ہے حکم کے وجود والی قید کے، حکم کے وجود والی قید ہے کل کے اندر. اگر یہ جز ہے، حکم کے وجود والی قید مشروط جزا کے اندر ہے، مشروط کے اندر ہے اگر یہ اس کی شرط ہے. ہر دو صورت میں اس کے اندر جو قید موجود ہے نا عدم الحکم کی، جو کہ اس والی قید کی نقیض ہے، یہ اس کے طول میں آتے ہیں، عرض میں نہیں آتے. ٹھیک ہو گیا نا بات؟ تو آپ اس کو چاہے شرط بناؤ چاہے جز بناؤ، اس کے اندر جو عدم الحکم کی قید جو کہ اس وجودی حکم کے وجود کی قید کی نقیض ہے، اس کے ساتھ اس کا اجتماع عرض میں نہیں آتا، طول میں آتا ہے. اور اجتماع نقیض جو محال ہے وہ عرض والا. لہذا بات پلٹ کے واپس کدھر آ گئی کہ تصور سے مراد تصور ساذج ہی ہے. باقی رہی یہ بات کہ اجتماع نقیضین کا تم جو اشکال لے کر آئے ہو، بھئی وہ اجتماع نقیضین تمہاری اشتباہ ہے. اجتماع نقیضین محال ہوتا ہے یا اصطلاحاً لفظ بولا جاتا ہے جب وہ نقیضین وقت واحد میں عرض میں جمع ہو رہی ہیں. یہاں تصور ساذج جس کو آپ نے شرط یا شاطر قرار دیا ہے تصدیق کے تحقق کے لیے، یہ اس کے طول میں ہے. اس کے اندر عدمی حکم جو ہے اس والی قید، اس کی قید کے ساتھ جو تناقض یا نقیض کا رشتہ رکھتی ہے، یہ اصطلاحی نہ اجتماع نقیضین ہے نہ ہی اس کا اجتماع محال ہے. یہ ہے جی ریئلٹی اور یہ ہے صحیح جواب.
لہذا تصدیق کے تحقق کے لیے تصور شرط ہے اور تصور سازج شرط ہے، لیکن یہ جو اشکال ہے یہ بھی وارد نہیں ہوتا کیونکہ رشتہ طول میں ہے، عرض میں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ